اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا خلا کی یک طرفہ ڈگری حاصل کی جا سکتی ہے، اور اگر خلا کی یک طرفہ ڈگری حاصل کر لی جائے تو اس کی شرعی و قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے یہ۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم ڈسکس کر رہے تھے جی کہ خلا کی یک طرفہ ڈگری جو ہے اس کی شرعی و قانونی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ اچھا جی، یہ ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں اس حوالے سے کہ کافی ہمارے سروے میں بھی یہ باتیں آئی ہیں کہ نارملی جو ہے نا، جو رن اوے میرج ہوتی ہے نا، وہ لڑکیاں کئی گھروں سے جو کہ شادی شدہ ہوتی ہیں آلریڈی، وہ بھاگ کے آتی ہیں اور پھر وہ وکلاء صاحبان کے پاس آ کے وہ یہ کہتی ہیں جی کہ میں جو ہے وہ خلا لینا چاہتی ہوں اپنے شوہر سے، اور اس کے بعد اس لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ وہ بھاگ کے آئی ہوتی ہیں، پھر ان کا پلان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ اور پھر وہ کہتی یہ ہیں کہ جی میں جب خلا کے جب کیس فائل کیا جائے تو وہ جو ہے شوہر کا فرضی ایڈریس لکھ کے، یا شوہر کے جو ایڈریس اگر پراپر بھی ہو تو ان کا یہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ شوہر کو اس کا نوٹس نہ جائے، یعنی کہ جو میں نے خلا کا دعویٰ دائر کیا ہے میرے پہلے شوہر کو پتہ نہ چلے، اس کو پتہ چلے بغیر، اس کے علم کے بغیر جو ہے مجھے خلا کی ڈگری جو ہے وہ یک طرفہ طور پہ مل جائے، تاکہ میں وہ جب ڈگری مل جائے گی، اس ڈگری ملنے کے بعد پھر وہ جو عدت ہوتی ہے وہ پوری کرنے کے بعد میں جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے آگے جہاں بھی اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ تو یہ ہم نے بعض اوقات کافی سارے جو ہمارے بھی دیکھنے میں یہ باتیں آتی ہیں کہ لوگ اس طرح شارٹ کٹ وے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ اس طرح خلا لے کے تو پھر جو ہے وہ آگے جو ہے وہ شادی کر لی جائے گی۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، کافی سارے لوگوں کے ساتھ یا جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں یا ہم دیکھنے میں آتا ہے یا سننے میں آتا ہے، تو نہ جو ہے وہ جو لڑکا جس کے ساتھ فردر اس نے شادی کرنی ہوتی ہے، نہ اس کو اس کے نتائج کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو یک طرفہ طور پہ جس انداز میں ہم جو ہے یہ خلا کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں اس کی قانونی و شرعی حیثیت کیا ہے، اور نہ ہی اس لڑکی کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہ جو میں جو ڈگری لے رہی ہوں، ان کے ذہن میں صرف یہی بات ہوتی ہے کہ یہ جو ہے ڈگری ہو جائے گی، خلا میں مل جائے گا، ملنے کے بعد ہم فردر جو ہے وہ شادی کر لیتے ہیں۔ یہ نارملی میں نے بتایا کہ یہ جو کیسز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ خلا یک طرفہ طور پہ لیا جاتا ہے، وہ نارملی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں عورت جو ہے وہ آگے کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے لیکن مجبور ہوتی ہے کہ آلریڈی نکاح ہوا ہوتا ہے، نکاح پہ نکاح نہیں کیا جا سکتا، گناہ بھی ہے اور جرم بھی ہے، اس وجہ سے وہ نہیں کرتے، لیکن ان کو مجبوری ہوتی ہے کہ وہ پہلے شوہر سے انہوں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کرنا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے شوہر سے جو ہے وہ ڈگری حاصل کر لی ہے خلا کی، اور میں نے طلاق لے لی ہے، اور اس کے بعد پھر آگے میں نے شادی کی ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ ان کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ جس انداز میں جس طریقے سے وہ خلا لیا ہے یا خلا لینے جا رہے ہیں تو اس کی کیا قانونی حیثیت ہے، کیا واقعی اس سے خلا ہو جاتا ہے، کیا واقعی وہ ان کی جو ڈگری جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے۔ تو اس میں فیڈرل شریعت کورٹ میں 2014 میں ایک فیصلہ دیا تھا جو کہ رپورٹ ہوا ہے PLD 2014 FSC صفحہ 43۔ یہ فیصلہ رپورٹ ہوا ہے جی، اور اس فیصلے میں یہی ہولڈ کیا گیا ہے کہ ایسا یک طرفہ جو ڈگری ہے وہ کسی وقت بھی اس کو منسوخی کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسی ڈگری جو کہ شوہر کا ایڈریس غلط لکھ کے یا شوہر کے صحیح ایڈریس پہ وہ جو ہے نوٹس وغیرہ اس کو رکوا کے اس کو نوٹس نہ بھجوائے جائیں، اس کے علم میں بات نہ لائی جائے کہ عورت نے جو ہے یہ خلا کا دعویٰ دائر کیا ہے، اس کے علم کے بغیر یہ ڈگری حاصل کر لینی اور یہ بدنیتی سے یہ حاصل کر لینی۔ جیسا کہ اس میں دو ہی صورتیں ہیں، یا تو شوہر کا ایڈریس فرضی لکھوا کر کہ اگر وہاں پہ نوٹس جاتا بھی ہے تو ظاہری بات ہے وہ ایڈریس تو صحیح ہے نہیں، اور دوسری صورت یہ اختیار کرتے ہیں کہ اگر ایڈریس صحیح لکھوایا جائے تو کیونکہ نارملی وہ نکاح نامے کی کاپی جو ہے وہ ساتھ لگ جاتی ہے اور اس پہ شوہر کا آلریڈی ایڈریس لکھا ہوتا ہے، تو پھر دوسرا طریقہ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ نوٹس جو ہے وہ رکوا لیا جاتا ہے، وہ ایشو کروا دیا جاتا ہے، لیکن اس کو سروس نہیں کروائی جاتی۔
اس انداز میں ڈگری جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی اس کو ہولڈ کیا ہے اس فیصلے میں، جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی اس کی ایسی ڈگری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر ایسی ڈگری کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی تو اس کا میننگ دیئر بائی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی کہ عورت کو جو ہے وہ خلا صحیح نہ ہوا، اس کو خلا صحیح نہیں ملا شرعی طور پہ بھی، قانونی طور پہ بھی، اور اس کے فردر کانسیکوینسز بہت آگے تک نکل جاتے ہیں۔ وہ اس سینس میں کہ جی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں خلا مل گیا ہے، لڑکی سمجھتی ہے میں نے خلا لے لیا ہے، اور اس کے بعد وہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ جو ہے آگے کسی شخص سے شادی کر لیتی ہے، اور وہ جو شادی ہوتی ہے اس کی بھی قانونی حیثیت جو ہے وہ مشکوک ہو گئی، اور پھر وہ ساری زندگی وہاں اس میں اکٹھے رہتے ہیں، اور اس کے بعد ان میں سے ان کے بچے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے لوگوں کو شرعی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے یہ بات خیال رکھنی چاہیے کہ کبھی بھی شوہر کی جان بوجھ کر شوہر کی غیر موجودگی میں شوہر کے علم جان بوجھ کر شوہر کا علم نہ ہونا، شوہر کو نوٹس نہ بھجوانا، شوہر کا ایڈریس غلط لکھا جانا، یہ ساری باتیں جو ہیں بدنیتی پہ مبنی ہوتی ہیں، اور اس وجہ سے وہ جو خلا حاصل کیا جاتا ہے نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے، اور فردر اس کے بعد وہ یہ سمجھ کے کہ جی مجھے خلا ہو گیا ہے، وہ لڑکی جب آگے شادی کرتی ہے تو وہ ساری عمر جو ہے وہ گناہوں میں ہی رہتی ہے۔ تو اس لیے یہ بات آپ خاص طور پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لڑکی اگر کوئی خلا لینی چاہتی ہے تو وہ ضروری بلکہ یہ ہے کہ مرد آنا چاہیے عدالت میں، مرد عدالت میں آئے، اور عدالت میں آنے کے بعد پھر جب ہے، کیونکہ عدالت کا اپنا ایک پروسیس ہے، جب یہ دعویٰ دائر ہوتا ہے تو عدالت 2 مرتبہ جو ہے وہ اس میں جو مصالحت کی کوشش کرتی ہے۔ تو جب اب مرد سامنے آ جائے، اگر ان کی صلح نہیں ہوتی تو چلو یہ ان کی قسمت ہے، پھر خلا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ طریقہ اختیار کرنا کہ جی جان بوجھ کے مرد کو نہ بتایا جائے، مرد سے چھپایا جائے اور خلا لے دیا جائے، تو اس کی کوئی بھی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور اس میں یہاں ایک بات میں اور بھی کروں گا، یہ صرف کیونکہ یہ ایک گناہ بھی ہے اور جو ہے یہ صحیح بھی نہیں ہے، تو اس لیے کوشش کیا کریں جو ہمارے وکلاء صاحبان ہیں وہ بھی ان چیزوں سے کوشش کیا کریں۔ دیکھیں رزق روزی جو اللہ نے لکھی ہے وہ مل جانی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے وہ ایسے کام یا ایسے کیسز میں ان کی مدد نہ کیا کریں کہ جس سے آپ بھی ساری عمر جو ہے وہ گناہ کے مرتکب ہوں، اور آپ بھی گناہ میں اس میں شامل ہوں۔ اس کا بظاہر وقتی طور پہ تو آپ کو 4 پیسے مل سکتے ہیں، لیکن آپ ایسے کام وکلاء صاحبان کی، کیونکہ لاء کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں بات کو، تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بھی جو ان کے سہولت کار ہوتے ہیں، جو ان کی مدد کرتے ہیں، وہ بھی اس میں جو ہے برابر کے شریک ہوتے ہیں، وہ بھی اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک کہ خلا جو ہے وہ اس کی یک طرفہ حاصل کیا جائے تو اس انداز میں کیا جائے تو اس کی قانونی و شرعی حیثیت کیا ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ جگہ یہ ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔